بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے چینل پہ، اس روحانی عجائبات سے بری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں ہوں۔ احباب گرامی، آج پھر ایک فقید المثال عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ یہ کوئی باقاعدہ وظیفہ نہیں ہے کہ جسے آپ روزانہ ڈیلی بیسس پہ انجام دیتے رہیں، صرف ایک دن کا عمل ہے، یعنی ایک روزہ عمل جس کو کہتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ ماشاءاللہ جب آپ کریں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو احباب گرامی، اس قبیل کے دو اور عملیات ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کر چکے ہیں کہ جس میں قرآن شریف سے مدد دی جاتی ہے، یعنی قرآن شریف کو وسیلہ ٹھہرایا جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ تو وہ وسیلہ ہے کہ جس کے لیے احادیث اور روایات موجود ہے کہ قبر میں، برزخ میں، روز محشر میں یہ اپنے پڑھنے والے کا ساتھی ہوتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی شفاعت کرتا ہے۔ ایک ایسا کلام کہ جو اس دن انسان کی شفاعت کرے، انسان کی مدد کرے کہ جب کوئی بھی دوسرا وجود اس کی مدد کرنے کو تیار نہ ہو، تو پھر اس دنیا میں اس کے وسیلے سے، اس کی مدد سے، اس کی پرنور رحمتوں سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ انسان اس کو وسیلہ قرار دے، بارگاہ ایزدی میں دونوں ہاتھ بلند کرے اور جولی پھیلا کے حاجت طلب کرے اور اس کی حاجت رد ہو۔ امکان ہی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے میرے عزیز، لیکن جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ لازمی چاہیے، اور وہ میں ہمیشہ تقریباً ہر اپنی ویڈیوز میں کہتا آیا ہوں کہ یقین کامل، یقین واثق، جس کو بھی نصیب ہو وہ یقین تو اس کا بیڑا پار۔ احباب گرامی، آج کا یہ عمل بھی ہم قرآن کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اس عمل میں، لیکن اس عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور ہمیں اور آپ کو اپنی خیر کی دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں۔ احباب گرامی، چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک روزہ عمل ہے، تو نوچندی شب جمعہ کو آپ نے اس عمل کو انجام دینا ہے۔ اب نوچندی شب جمعہ کیا ہوتا ہے اور کون سا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا دقت طلب ہے، لیکن وہ بھی ہم آپ کے لیے بہت آسان الفاظ میں اس کی تشریح کرتے ہیں کہ قمری مہینے یعنی اسلامی مہینے یا چاند کے حساب سے جو مہینہ ہمارے ہاں چلتا ہے، تو جب نیا چاند نظر آئے تو پہلے 3 دن چھوڑ کے چوتھے دن سے لے کے 10ویں تاریخ تک جو شب جمعہ آئے وہ نوچندی کہلاتا ہے، اور شب جمعہ وہی ہوتا ہے کہ جمعرات کا دن گزار کے جو رات آئے اور اس کا اگلا دن جمعہ ہو، جمعے کا دن ہو، تو وہ رات شب جمعہ کہلاتی ہے۔ تو اس رات کو آپ نے اس عمل کو انجام دینا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پاک صاف ہو کے وضو کاملہ کیجئے، 2 رکعت نماز قضائے حاجت کی نیت سے ادا کیجئے، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کی نیت کریے، اور اس کے بعد وہیں پہ رو و قبلہ بیٹھ کے مصلی کے اوپر ہی قرآن مجید کو کھول کے اپنے سامنے رکھیے، اور سورہ واقعہ جس صفحے پہ ہے یعنی اس صفحے کو کھول کے اپنے سامنے رکھیے، اور اس کے بعد اس قرآن مجید کو اپنے سر کے اوپر رکھیے، یعنی اس طریقے سے آپ نے رکھنا ہے اس کو، اور 7 مرتبہ آپ نے سورہ قدر یعنی سورہ انا انزلنا اس کا ورد کرنا ہے آپ نے، کہ اس میں کتنے منٹ لگیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 2 4 5 منٹ لگیں گے، لیکن توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے دربار میں حاضر ہوں،
اس کا پرنور کلام کا سایہ میرے سر کے اوپر ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جو روز محشر بھی میری شفاعت کرے گا۔ تو آج بھی میں اسی قرآن کو وسیلہ ٹھہرا کے اس بارگاہ کریم و رحیم سے اپنی حاجت طلب کر رہا ہوں، اور 5 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سورہ قدر، سورہ انا انزلنا کی آپ 7 مرتبہ ورد کریں۔ میرے خیال میں سورہ انا انزلنا ہر شخص کو زبانی یاد ہوتا ہے، اگر نہیں بھی ہے تو پھر آپ کو یہ سورہ پہلے زبانی یاد کرنا پڑے گی، اور اس کے بعد جب آپ زبانی طور پہ وہ آپ کو یاد ہو جائے تو پھر آپ نے اس عمل کو انجام دینا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 5 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اور 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے یہ کلمات جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں ان کا آپ نے ورد کرنا ہے 7 بار کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اقضی حاجتی بحق ھذا القرآن یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہم اقضی حاجتی بحق ھذا القرآن یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہم اقضی حاجتی بحق ھذا القرآن یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو 7 مرتبہ اس عمل کا ورد کرنا ہے آپ نے، اور آخر میں پھر دوبارہ 5 مرتبہ درود شریف پڑھ کے قرآن کو اپنے سامنے اسی سورہ واقعہ کو سامنے کھلا ہوا رکھتے ہوئے آپ نے اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ اسی قرآن کو، اسی کلام پرنور کو وسیلہ بنا کے اس رب کریم کے دربار سے جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، خصوصاً مالی مشکلات کے رفع و دفع کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ مالک میرے مالی مشکلات کو مالی خوشحالی میں مبدل کر دے۔ تو جو بھی آپ کی حاجت ہے، یعنی جس طرح بھی آپ چاہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سمجھتا ہے، بس صرف دل سے بات نکلنی چاہیے، آپ کی صدا دل کی صدا ہونی چاہیے، اور جب آپ اس طریقے سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت رد نہیں ہوگی۔ تو یہ عمل کر کے دیکھیے، اس قرآن کو، اس کو اپنا شفیع، اس کو اپنا وسیلہ اس بارگاہ ایزدی میں قرار دے کے اپنی حاجت طلب کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ کیسے آپ کی زندگی خوشیوں سے بری ہوئی زندگی بننے لگے گی، آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہونے لگے گی، آپ کا دسترخوان ہمیشہ نعمتوں سے بھرا ہوا نظر آئے گا، اور آپ انشاءاللہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جن کا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور ایک آخری بات کہ جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو حسب توفیق جتنا بھی صدقہ آپ نکال سکتے ہیں وہ نکال کے اگلے دن کسی غریب مستحق فقیر کو دے دیجئے، اور اسے کہیے کہ آپ کے حق میں دعا کرے، تو انشاءاللہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی آپ کے شامل حال رہے گی، اور آپ ہمیشہ اس رحمان و رحیم و کریم کے لطف و کرم سے بہرور ہوتے رہیں گے۔ احباب گرامی، آج کے اس محفل کے لیے اتنا ہی، تو اگلے نشست تک آپ سے رخصت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے وہی پیار بھرا جملہ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔